بھی اختیار حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اور عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسے اختیار عطا کرے، ہم میں سے کسی بندے کے کہنے کے ساتھ وہ اختیارات مستقبی نہ کم ہو سکتے ہیں اور معاذ اللہ نہ چھن سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے میرے بابو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقامات اور رفعت درجات عطا فرماتا ہے۔ آئیے ذرا مزید آگے جاتے ہیں، تو جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ، اب دیکھیے کتنی محبت سے ہم ان کا نام دے رہے ہیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ، اسی بات کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر رہے ہیں کیا سیدہ حلیمہ سعدیہ انہیں پہلے بھی کوئی کہتا تھا؟ جس دن رداعت کے لیے حضور سید کائنات کا انتخاب کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدر میں چلے گئے کہ وہ رداعت کا مرحلہ نبھائیں گے، اس دن سے وہ حلیمہ تھی، وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ بن گئی، اور یقیناً ملائکہ نے بھی ان کے اوپر جس قدر رحمتوں کا ایک گھیرا بنا لیا ہوگا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ اور انہی برکات کو آگے دیکھتے ہیں، جب وہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سے حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرا نام حلیمہ ہے۔ قال مسرورا وَسَعَدٌ وَحِيمٌ خصلتان فیہما خیر الامر وعز العمل، خیر الدہر وعز العمل۔ حضرت عبد المطلب کے یہ الفاظ تھے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حلیمہ نام ہے، علم آپ کے اندر موجود ہے، اور قبیلہ سعد ہے جس کا معنی ہے سعادت مندی، فیہ خصلتان فیہما خیر الدہر، یہ تو دو ایسی باتیں ہیں جن میں زمانے بھر کی بھلائیاں موجود ہیں، وعز العمل، اور ابدی عزتیں بھی اسی علم اور سعادت مندی میں ہے کہ تیرا نام حلیمہ ہے اور قبیلہ بنو سعد ہے۔ تو اندازہ لگائیے حضرت عبد المطلب جب اتنی بشارتیں دے رہے ہیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حلیمہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا، بس وہ پھر حضور کو ہی لے کر چلی گئی۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ مخاطب کے بدل جانے کے ساتھ انداز بھی بدل جاتے ہیں، الفاظ بھی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے جب مخاطب کائنات کی عظیم ترین ہستی ہو، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو پھر آدمی کو الفاظ کے چناؤ میں اور انداز کو اختیار کرنے میں اپنا انداز بھی اسی طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔ السیرۃ النبویہ کے اندر دخلان نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ حلق ان ترضعیہ عسى ان تسعدی بہ، کہ تو ان کو جب رداعت کے مرحلے طے کرائے گی اے سعدیہ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اور سعادت مندی عطا کرے گا، قبیلہ بھی سعد ہے، اللہ تعالیٰ اور سعادت مندی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت سیرۃ النبویہ کے اندر جو منظر بیان کیا گیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ جب آتی ہیں اس کمرے کے اندر جہاں پہ کائنات کی عظیم ترین ہستی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرصے سے پیدا کیا اور جن کے وجود کی کرنیں پوری کائنات کے اندر آ چکی تھی، جیسے آپ دیکھیں نا ایک سورج آتا ہے تو سورج کے آنے سے پہلے اس کا مظہر روشنی تھوڑا سا وہاں پہ محسوس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اصل میں وہ روشنی خود نہیں ہے، وہ سورج سے نکلی گئی کرنیں ہیں جو سورج سے آ رہی ہیں، تو یہ مظہر ہے اس نور کا۔ تو پوری کی پوری کائنات کو حضور سید کائنات کی ولادت سے پہلے دیکھا جائے تو یہ نور مصطفیٰ کے آنے سے پہلے وہ مظہر تھا جو کرنوں کی شکل میں موجود تھا، اور جب حضور تشریف لائے تو حقیقی نور کائنات کے اندر آ گیا، وہ حقیقی جسم کائنات کے اندر تشریف لے آیا جس کے نور کی تابانیاں اور کرنیں پہلے ہزاروں برس کائنات کے اندر آتا رہا اور دنیا کو پتہ چلتا رہا کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا جب کر رہے تھے ربنا وابسطین، تو وہ کوئی کہہ رہے تھے نا آپ بھیج دے، اٹ مینس جب ابراہیم کو پتا تھا کوئی ہے وہ بھیج دے، تو وہ بھی مظہر ٹھہرے کہ پیچھے حضور آ رہے تھے۔ تو حضرت بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، آپ کو خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، تو وہ بھی مظہر ٹھہرے۔ تو یہ سب کے سب پہلے آنے والے انبیاء کی بات ہو یا کائنات کی بچھی ہوئی فضائے وسیع ہو، ہر چیز اس عظیم نور سے پہلے مظہر تھی جس کا
سعدیہ کے گھر میں۔ اس لیے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام ابتدائی مظاہر کا اظہار اور ان تمام چیزوں کو حضرت شاہ صاحب کی کتاب میں نے پہلے کو اتار کروایا تھا، آپ کی کتاب جو حدیث جامع کے حوالے سے الجزء المفقود ہے، اس کے اندر بھی آپ نے نقل کر دی ہے، اور دوسری یہ کتاب نبی الانبیاء والمرسلین، نبیوں اور رسولوں میں سب سے پہلے، کہ جس میں آپ نے 20 آیات اور احادیث لے کر یہ ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں نے 40 سال کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ حضور کو نبوت دی گئی، تو تب بھی آپ کو پتا چلا کہ میں نبی ہوں، پہلے آپ عامی آدمی تھے، ان تمام لوگوں کے سامنے بڑے علمی انداز میں رشیا صاحب نے ان کو دعوت فکر دی ہے کہ آئیے اتنا عظیم لٹریچر قرآن سنت کی صورت میں موجود ہے، اور کائنات کا ایک ایک چپا یہ بتا رہا ہے کہ آنے والا نبی بڑی عظمتوں والا نبی آئے گا، تو یقیناً جب نبی پاک کو تمام کے اوپر شاہد کہا گیا، پتھر بھی اس مسلم شریف کی جو روایت اس کتاب سے بیان کی گئی، وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں نبوت سے قبل آگے واسا، حضور نے فرمایا میری نبوت کے اعلان سے قبل وہ میرے اوپر ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، تو پھر کون سی بات پیچھے رہ جاتی ہے؟ اس لیے دوستو خدا را یہی مخاصمت کے جذبے اسلام کے اعداء کے بارے میں استعمال کرو، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں محبت پیش کی جاتی ہے، یہاں محبت لے کر آؤ، یہ وہ بارگاہ ہے، اور اس بارگاہ کے اندر بلال اور صہیب رومی کا مسلک اپنا کے رہو، اس کے اندر جامی اور اس کے علاوہ رومی کی ادا لے کر آؤ، یہ تو وہ بارگاہ ہے۔ اس لیے دوستو ایک عزت بخاری کے شعر کو علامہ اقبال نے نقل کیا ہے، ادب گاہ سزر آسماں از عرش نازک کر نفس گم کرتا می آیت جنید و با یزیدی جا، اس بارگاہ کے بہت بڑے آداب ہیں، اور انہی آداب کو دیکھ کر دیکھیے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ اسیرۃ النبویہ کے حوالے سے پہلی جلد صفحہ نمبر 56 کے اوپر بیان کیا گیا ہے کہ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ تصور میں لائیے کہ حضور اندر جلوہ گر ہے، معصومانہ بچپن ہے، سیدہ حلیمہ سعدیہ ان صورت مطلق اب اجازت دے رہے ہیں کہ حلیمہ بھی ہے اور قبیلہ سعد ہے، اور یہ کیا ہے؟ خصلتان فیہما خیر الدہر عز العبد، یہ تو بڑی پیاری خصلتیں ہیں جن کے لیے زمانے بھر کی بڑائیاں ہیں اور غائب عزت ہے، وہ لے کر سیدہ حلیمہ اس کمرے میں جاتی ہے جہاں میرے اور آپ کے حضور جلوہ گر ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس سفید صوف کا لیے ہوئے ایک نور نظر کی صورت میں موجود ہے، کستوری کسی مہک پورے کمرے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں بند ہیں، لیکن سیدہ حلیمہ سعدیہ نے نیند سے اٹھانا گوارا نہ کیا، بلکہ حضور کے سینے کے اوپر جب اپنا پیدا ہاتھ رکھا تو حضور کی سرمگی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ نبی پاک کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کے بعد سیدہ حلیمہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نور کی کیفیت ہے جو آنکھوں سے نکل کے آسمان کو چھو رہی ہے۔ وہ نور کی کیفیت سیدہ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، بے اختیار ہو کر حضور کی پیشانی پہ بوسہ دے دیا۔ جب حضور کی پیشانی پہ بوسہ دے دیا، اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر حضور کو اٹھا کے اپنے خاوند کے پاس آ گئی۔ تو آپ خود اندازہ کیجیے کہ اتنے پیارے انداز کے اندر جب سیدہ حلیمہ سعدیہ نے حضور کو دیکھا تو پھر ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ میرے اور آپ کے تصور سے اور الفاظ کے دائرے سے بنائے یہ کیفیت ہے، کیفیت کبھی الفاظوں میں نہیں آتی، یہ ہماری بھول ہے کسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب کریں۔ کیفیت ایک کیفیت ہے جو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ تو یہ وہ کیفیت تھی جو سیدہ حلیمہ سعدیہ کائنات کی عظیم ہستی جنہوں نے کائنات پہ جنم لے لیا تھا، ان کو اختیار کرنے کے لیے، ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے وہاں پہ گئے، تو ان کے دل و جگر کو، نگاہ اور قلوب و اذہان کو منور کر رہی تھی۔ تو یہ وہ ہستی تھی جن کے بارے میں تمام انبیاء پہلے بشارتیں دیتے رہے اور جن کی برکات کا اظہار سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بھی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سیدہ حلیمہ سعدیہ لے کر گئی تو آپ کی برکات کا بہت زیادہ اظہار ہوا۔ اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں ان کے خاوند حضرت حارث، وہ کہتے ہیں واللہ یا حلیمہ لقد اخذنا نسمۃ مبارکہ، کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سراپے شمن و برکت اختیار کر لیا، اور جب
پاس آتے، بچپن میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے اوپر مارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا عطا۔ اور یہ حضور کی زندگی میں بعد میں دیکھیے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، مشکات کے صفحہ نمبر 391 کے اوپر موجود ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ان کی زوجہ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ پیالہ دے کر حضرت سیدہ ام سلمہ کے گھر لے کر کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ کیا کرتی تھی؟ فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا ایک بال مبارک، منہ مبارک انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ اس کو نکالا کرتی تھی۔ وَكَانَتْ تَمْسِكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ، تو وہ اس کو ایک چاندی کی نلی کے اندر داخل کرتی تھی۔ فَخَدْخَنَتْهُ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ مَرِيضٌ، اور وہ پھر کیا کرتی تھی؟ اس کے اندر اس کو ہلاتی تھی، ہلا کے اس پانی کے اندر جب اس بال مبارک کا پیر پہنچ جاتا تو وہ مریض کو پلا دیا جاتا، اللہ تعالیٰ سے شفا۔ یہ نبی پاک کے ایک روئے مبارک کی برکات ہے، اور بخاری شریف کی یہ روایت حضرت عثمان بن عبداللہ سے کر دی ہے۔ انشاءاللہ اسی قسم کی برکات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور دیگر بزرگان دین کے مختلف قسم کی ایسی چیزیں جن سے آج برکت حاصل کر کے مختلف افراد جہاں پہ ایمان کی تازگی دیتے ہیں اور جسم کی بیماریوں کو دافع کرتے ہیں، آئندہ جمعہ پر ایک رمضان کے ساتھ جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چیزوں کی قدر کرائے گی۔